قرآن میں مومن کی صفات، احادیث میں مومن کی صفات، یہ بڑا وسیع موضوع ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ مومن کہتے کسے ہیں، مومن ہوتا کون ہے، مومن کی تعریف کیا ہے، مومن کیا ہوتا ہے۔ مومن سادہ سے الفاظ میں وہ شخص جو ایمان والا، مسلم یا مسلمان، وہ شخص جو اسلام والا، اس سے بھی تفریق ہے، وہ میں آگے بتا دیتا ہوں۔ پہلے مومن کی تعریف انتہائی مختصر سی کہ فقہا فرماتے ہیں مومن وہ ہے جس میں صفت ایمانی پائی جائے، مومن وہ ہے جس میں صفت ایمانی پائی جائے، جو ایمان والا ہو، اس کا قلب و باطن اللہ کے حضور اس طرح جھک جائے کہ اس کے دل میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی ادنا درجے کی بات بھی، کوئی وہم بھی، کوئی شک بھی نہ آئے۔ مومن کی یہ تعریف ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں کہ جو صفت ایمانی سے متصف ہو، جس کے اندر صفت ایمانی پائی جائے، جس کے اندر صفت ایمانی پائی جائے، اور اس کا ظاہر و باطن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح جھک جائے کہ خدا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی ادنا سی بات بھی اس کو گوارا نہ ہو، کوئی بری بات، کوئی ادنا سی بات جو ان کے متعلق ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے متعلق کوئی ادنا سی بات بھی ہو، اس کو گوارا نہ ہو، اس کا دل اس طرح اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مومن۔ مومن کی مختصر سی تعریف ہے۔ اب اس کے اندر ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو ہلکی بات اللہ کے لیے برداشت کر جائے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کوئی ہلکی بات محمود علیہ السلام کی اس کے سامنے ذکر کی جائے اور وہ شخص اس کو برداشت کر لے تو گویا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا وصف یہ ہے، ایمان کی صفت یہ ہے، مومن اسے کہتے ہیں کہ جس کا دل اللہ اس کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا جھک جائے کہ وہ ان دونوں اشخاص سے متعلق کوئی ادنا سی بات بھی برداشت نہ کرے، وہ مومن ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کامل ایمان والا، اسے کہتے ہیں مومن، ایمان والا وہ ہوتا ہے۔ اب جو برداشت کر جائے اس کا مطلب ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں گنجائش ہو۔ اب رب تعالیٰ جل شانہ کی کہیں کھلا گستاخی ہو رہی ہو رہا ہے، رسول اللہ، ہم اسی کو لے لیتے کہ ہندو ہیں، وہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے، لیکن ہم عجیب قسم کا اپنے اندر رویہ رکھتے ہوئے، عقیدہ رکھتے ہوئے ان کو کہنے کہ نہیں جی وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ کرتے ہیں تو اپنی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اس عقیدے کو ہلکا جانے ہوئے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ چھوٹی سی ایک میں نے مثال آپ کو دی، بے شک وہ موجود ہیں، ان کے عقیدے خراب، گندے عقیدے، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ مشرک ہیں، لیکن اس بات کو برا جاننا مومن کے لیے ضروری ہے۔ اگر مومن اس کو ہلکا جانتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، ایمان اس کا کامل ہو ہی نہیں سکتا، گویا کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں گنجائش موجود ہے اور نفاق اس کے دل میں داخل ہو چکا ہے۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق اگر کوئی ہلکی بات کرتا ہے اور سننے والا اس کو برداشت کر لیتا ہے، اب جس طرح سے ہم اس کی مثال لے لیں ڈنمارک وغیرہ یا مختلف ممالک کے ہالینڈ وغیرہ کے بچوں کو گستاخی اور وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، جو خاکے چھپے وہ موجود ہیں۔ اب کوئی ایمان والا ہے، اب وہ کہتا ہے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں ہو رہا ہے، ہمیں کیا پرواہ سے، ہلکا جانتا ہے، گستاخی کو گستاخی نہیں سمجھتا، تو اس کا مطلب ہے اس کے ایمان میں کمزوری ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ بے شک وہ یہاں موجود ہے، گستاخی وہاں ہو رہی ہے، بے شک وہ وہاں جا کر کچھ کر نہیں سکتا، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ دل میں جو حضور علیہ السلام کے لیے ادنا سی بات ان سے سرسد ہوئی ہے اس کو برا جانے، پھر اس کا ایمان کامل ہوگا، پھر اس کا ایمان کامل ہوگا۔ یہ ایمان مومن کی تعریف ہوگی کہ مومن کہتے کسے ہیں کہ جس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کامل ایمان موجود ہو کہ اگر کوئی ادنا سی غلط بات بھی ہو جائے تو اس کا دل اس کے لیے لرز جائے اور اس کو برداشت ہی نہ کرے، بلکہ کچھ نہ ہو تو کم از کم اپنے دل میں اس بات کو برا ضرور مانے، تو وہ کیا ہوگا؟ مومن۔ اب مومن اور مسلمان میں فرق کہ مومن کون ہوتا ہے اور مسلم کون ہوتا ہے، اس کے بارے میں علماء کے بڑے اقوال موجود ہیں مومن اور مسلمان میں۔ بعض میں اس کی تفریق ہی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ایک ہی بات ہے، بعض نے کہہ دیا کہ اگر ایک ہی جگہ
اگر یہ الگ الگ وصف استعمال ہو مسلمان اور مومن کا تو ایک ہی بات ہوتی ہے، اگر ایک لائن میں استعمال ہو تو پھر اس کی تعریف کی جائے گی. مطلب بڑی علمی گفتگو اس کے اوپر علماء نے فرمائی ہے، علم العقائد کے اوپر اگر پڑھیں گے تو مومن اور مسلم کے اوپر بڑی طویل گفتگو ہوئی ہے. مطلب انتہائی اختصار کے ساتھ ایک چھوٹی سی تعریف اس کی بتاتا ہوں. مومن کے اوصاف، مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے ظاہری زبان سے اور دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شان کی وحدانیت کو اور محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تسلیم کر لیتا ہے. مومن اسے کہتے ہیں. عام سی تعریف، ظاہر بھی اور باطنی بھی وہ تسلیم کر لے اسے کہتے ہیں مومن. جو قلبی طور پر پختگی کے ساتھ یقین نہ کرے بلکہ ظاہری طور پر یقین کر لے اسے کہتے ہیں مسلم. ظاہری عمل کرتا رہے لیکن دل کے اندر اس کے اندر وہ چاشنی نہ اترے اسے کیا کہتے ہیں؟ مسلم. اور وہ جو زبان سے تو اقرار کرتا ہو لیکن دل کے اندر نفاق رکھتا ہو اسے کہتے ہیں منافق. اس کا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. مومن کون ہوتا ہے؟ جو زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس بات کو حتی الیقین تسلیم کر لے اسے کہتے ہیں مومن. اور مسلمان جو ظاہری اعمال کرتا ہو، دل سے بھی تسلیم کرتا ہو لیکن جو چاشنی ہے ایمان کی جو باطنی طور پر اس کے اندر ہونی چاہیے وہ موجود نہ ہو اسے کہتے ہیں مسلمان، مسلم. اور جو شخص زبان سے اقرار کرتا ہو لیکن دل میں اس کے لیے اسلام کے لیے بغض و کینہ عداوت جیسے گناہ موجود ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ منافق. یہ عام سی تعریف مسلمان مومن کی ہو گئی کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ قلبی طور پر بھی یقین رکھتا ہے ہر چیز کو، حتی یقین ہوتا ہے اس کو، اعلیٰ قسم کا یقین ہوتا ہے. اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو تھوڑا سا یقین میں کمزور ہوتا ہے قلبی طور پر. زبان سے اقرار کرے گا، ایمان صدق، ایمان مفصل، ایمان مجمل، ہر چیز پڑھے گا، زبان سے سب چیزوں کا اقرار ہوگا، قرآن کو اللہ کا کلام مانے گا. یہ عقائد میں شامل ہے. جب یہ عقائد ہوں گے تبھی مومن کامل ہوگا. اللہ کو وحدہ لا شریک مانے گا، قرآن کو اللہ کی کتاب اس کا کلام مانے گا، قرآن کو اللہ کی مخلوق نہیں مانے گا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری رسول مانے گا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی مانے گا، اس کا بندہ مانے گا، تب جا کے اس کی ایمان کی کاملیت ہو. اگر اس میں کمزوری ہو تو ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا. زدہ برابر ختم نبوت کا منکر ہو گیا تو گویا کہ وہ بندہ اسلام سے خارج ہو گیا. اللہ وحدہ لا شریک کی جو صفات ہیں وہ صفات اس کی ساری ذاتی ہیں. اس کی صفات کیا ہیں؟ ساری ذاتی صفات ہیں. اگر اس کے اندر کوئی بندہ کسی کو ساتھ ملا کر کسی کے ساتھ اس کی صفت کو ذاتی قرار دیتا ہے تو وہ بھی ایمان سے خارج ہوتا ہے. صفات ساری اللہ کی، اس کے بعد وہ جس پر کچھ بھی اپنا فیضان فرما دے، اس صفات میں کسی کو کچھ حصہ عطا فرما دے تو اس کی اپنی منشا، اس کی مرضی. تو عقائد میں کسی چیز کو بھی ہلکا جانے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. کسی کا انکار کرے عقیدے میں سے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اسلام سے، دین سے خارج ہو جاتا ہے. ایمان یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا اقرار زبان سے بھی کرے اور دل سے بھی اس کے اوپر حتی یقین، اس کے اوپر یقین رکھنے والا ہو تو اسے کہتے ہیں مومن، ایمان والا. یہ ہوتا ہے ایمان والا، اسے کہتے ہیں مومن جس کے اندر ایمان موجود ہے. یہی ایمان، اسے کہتے ہیں مومن. یہ مختصر سی تعریف مومن کی ہے. اب اگر ہم صفات کی طرف آتے ہیں، ویسے یہ بڑا وسیع موضوع ہے ایمان کی تعریف کا، لیکن ہم نے اس میں پڑھنا ہی نہیں. ہم نے تو عام سی بات سمجھ لی ہے کہ ہمیں سمجھنے میں بات سمجھ میں آ گئی کہ مومن کون ہوتا ہے. اب ہم اپنے اندر دیکھیں، جھانکیں کہ واقعی ہم لوگ کامل ایمان والے ہیں یا نہیں، کامل یقین والے ہیں نہیں. ایک صوفی بزرگ کا قول پڑھا، وہ فرماتے ہیں توکل، اللہ پر یقین رکھنا یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ گھر پہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کر دعائیں مانگتا رہے کہ باری تعالیٰ دے 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 دے. نہیں، یہ یقین نہیں ہوتا. یہ تو اس کی ہر درمی ہے، اس کی جو ہے وہ کمزوری ہے، وہ کام شدہ نہیں چاہتا. اللہ پر یقین یہ ہے کہ سب ذرائع اس کے پاس موجود ہیں. اللہ پر یقین کی وہ بات کرتے ہیں کہ سارے ذرائع اس کے پاس موجود ہیں، ہر چیز کا ذریعہ اس کے پاس موجود ہو، لیکن وہ ذریعوں پر یقین نہ رکھے، اللہ پر یقین رکھے. بے شک یہ ذریعے موجود ہیں لیکن حقیقی خالق دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے. پھر جا کے اس کو حقیقی توکل حاصل ہوتا ہے. تقوی کی توکل صحیح معنی میں توکل ہوتا ہے تو پھر اس کو حاصل ہوتا ہے. تو ایمان کی تقویت یہ ہے کہ سارے ذرائع موجود ہوں لیکن یقین کامل اللہ پر ہو تو پھر جا کے ایمان اس کا کامل ہوتا ہے. تقویت ایمانی ہے، تقویت ایمانی صفات. ایمان کی صفات جو ہے وہ قرآن و حدیث سے بڑی مفصل طریقے سے ذکر ہوئی. اس کی بھی اگر ہم تقسیم کریں تو اعمال جو ہے یہ بھی مومن کی صفت ہے. اس طریقے سے حقوق اللہ ہو جاتے ہیں یہ، اور حقوق العباد جو ہے وہ بھی مومن کی صفت ہے.
بغیر حقوق العباد کے بھی کامل نہیں ہوتا ایمان، اور بغیر حقوق اللہ کے بھی ایمان کامل نہیں ہوتا. یہ دونوں لازم جز ہیں، اور ان دونوں کا ذکر اللہ نے پورے قرآن میں جا بجا استعمال فرمایا، جا بجا ذکر فرمایا. بلکہ قرآن میں کی پہلی سورۃ الحمدللہ رب العالمین سورۃ فاتحہ، اس کے اندر بھی ذکر ہوا انعمت علیہم، اے اللہ اس راستے پر چلا جس پر تو نے، جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا. انعام والے کون ہیں؟ وہ کامل مومن ہیں. اللہ نے ان کی صدق کو ذکر فرما دیا کہ کامل مومنوں کے راہ پر چلنا یہ ایمانی صفت ہے، یہ صفت ایمانی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے شان میں دوسری سورہ جب شروع ہوتی ہے سورۃ البقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اللہ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر. یہاں پر عقیدے کا ذکر ہوا، غیب پر ایمان لاتے ہیں. اللہ غیب ہے، ظاہر تو نہیں ہے نا، غیب ہے نا. ہمیں تو حضور سے سنا کہ تمہارا ایک وحدہ لا شریک رب ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ساری صفات ذاتی ہیں. ہم نے اس پر یقین رکھ لیا، گویا کہ ہم نے غیب پر ایمان رکھ لیا. پہلی صفت کامل ہوگی، غیب پر ایمان پر. دوسری کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. دوسری صفت کیا ہو گئی؟ نماز قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّکاۃَ، کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پر رزقنا کی بڑی لمبی تعریف صوفیہ نے بیان کی ہے، علماء نے بیان کی ہے. رزقنا کہتے کسے ہیں؟ رزقنا صرف رزق مال نہیں ہوتا، رزقنا انسان کے اوپر جو جو نعمت اللہ نے کی ہے وہ تمام رزقنا میں شامل ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے ہر چیز میں سے اللہ کے حضور خرچ کرتے ہیں. اللہ نے اگر عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے میں اپنی عقل کو خرچ کرتے ہیں، تو وہ ایمان والے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اگر اللہ نے ان کو صحت کا رزق عطا فرمایا ہے تو وہ اس میں سے اللہ کے حضور کھڑے ہونے میں خرچ کرتے ہیں. اگر اللہ نے ان کو صحت دی ہے تو لوگوں کے کام آنے میں اس صحت کو خرچ کرتے ہیں، یہ بھی خرچ کرنا اللہ ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اگر اللہ نے ان کو اولاد دی ہے تو اولاد کو دین کے راستے پر چلانے میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے حضور خرچ کرنا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو غرباء کی مدد کر کے رزق کو تقسیم کرتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی صفت میں سے ایک صفت. رَزَقْنَاهُمْ، اس کی بڑی وسیع تعریف ہے. بتانا یہاں پر ایک بات مقصود یہ ہے کہ میں بتا رہا تھا کہ دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. حقوق اللہ کا ایک حصہ ہے اور حقوق العباد کے کئی حصے ہیں. اب اسی میں اگر دیکھ لیا، اسی آیت مبارکہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں. پہلے اللہ نے کس چیز کا ذکر فرمایا؟ غیب کا ذکر کیا، عقیدے کا ذکر کیا. یہاں پر ایمان کی تین صفتوں کا بیان کیا. نمبر کیا ہے؟ کیا ہے؟ غیب کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یعنی عقیدے ان کے پختہ ہوتے ہیں. جو بھی عقیدہ ہوگا ان کا پختہ ہوگا، جو بھی عقیدہ ہوگا وہ ان کا پختہ ہوگا. نمبر دو، وہ نماز قائم کرتے ہیں، عمل میں پکے ہوتے ہیں، عمل میں پکے ہوتے ہیں. اب عمل کے اندر چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی عمل ہو، وہ اس عمل میں پکے ہوتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ بھی. نمبر تین، اس بات کا ذکر ہوا کہ وہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. اب رب تعالیٰ جل شانہ کو دیا ہوا کتنا ہے بندے کے پاس، اب خود سوچیں کہ اس نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنی وسیع اس کی نعمتیں، کتنی زیادہ اس کی نعمتیں، کس قدر اس کی نعمتیں. تو حقوق العباد کو ایک بہت بڑا حصہ دین میں حاصل ہے. حقوق اللہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا کیونکہ وہ اس کی ذات سے متعلق ہے، لیکن حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اور جب تک کہ بندہ حقوق العباد میں کامل نہیں ہوتا تو کامل ایمان اس کا نہیں ہو سکتا. حقوق العباد میں کاملیت سب سے پہلے ضروری ہے. حقوق اللہ کی تو کمیاں معاف ہو جاتی ہیں لیکن حقوق العباد کی کمیاں معاف نہیں ہوتی. ساری دنیا کے اندر انسان پھرتا رہے، ساری دنیا کے اندر پھر کر بے حساب خرچ کرتا رہے، اس کے بچے بھوکے رہے، اس کے بچوں کو صحیح معنی میں جو خوراک ملنی چاہیے تھی، جو ان کو تربیت ملنی چاہیے تھی وہ تربیت نہ ملے، تو اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھیے. ساری دنیا میں خرچ کرتا ہے لیکن گھر میں خرچ نہ کرے تو گویا کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اس کی ایمان میں کمزوری ہے.
صفت ایمانی ہے کہ سب سے پہلے تربیت ہو، سب سے پہلے اس کی دولت ہو، سب سے پہلے جو اس کے پاس عقل ہو، جو کچھ اللہ نے اس کو رزق دیا ہے وہ اپنے بچوں پر خرچ کرے، بعد میں باہر والوں کو دے۔ یہ ہے کامل ایمان والوں کی نشانی۔ اور مما رزقناہم، اس بڑی لمبی تفسیر علماء نے بیان فرمائی، مما رزقناہم کے رزق کے اندر تعریفیں کیا۔ دوبارہ سب سے پہلا جو حق ہوتا ہے خرچ کرنے کا، حقوق العباد کے اندر کس کا ہے؟ اپنے گھر والوں کا۔ یہ ایمان کی کامل صفت ہے۔ اگر انسان اس میں کمزور ہو تو گویا کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ کمزور ایمان ہے، ساری زندگی بستر اٹھا کر دیتا ہے، گھر میں بچے بھوکے رہیں یا دولت بھی بے حساب ہو گھر میں، لیکن ان کی تربیت کا کوئی حال نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، بستر اس کا اٹھانا، اس کا تبلیغ کرنا، اس کا پھرنا پھرانا سارا اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، کوئی حال نہیں ہوگا اس کا۔ صرف اگر وہ ساری زندگی گھر میں رہ کر اپنے ایک بچے کی تربیت خوبصورت انداز میں کر دے اور اس کو محمد اسلام کا سچا عاشق غلام بنا دے، یقین کیجئے اس کا ایک بچے کو سنبھالنا اس کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ یہ ہے ایمان کی کامل صفت۔ اور بھی کئی صفات قرآن مجید فقہ حمید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ بس میں نے قرآن مجید فقہ حمید کی چند آیتیں خطبے میں تلاوت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ مومن کی آیت مبارکہ ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفات میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، کامیاب ہو گئے۔ کون لوگ؟ ایمان والے۔ اللہ نے آگے ذکر فرمایا مومنین کی صفت میں کہ مومن ہیں کون لوگ؟ جو مراد کو پہنچے ہیں، جن کو کامیابی ملی، جن کو فلاح حاصل ہو گئی، وہ کون لوگ ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سب سے پہلی صفت جو اللہ نے ارشاد فرمائی وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں ایمان والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد آگے ذکر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، جاتے نہیں ہیں، بیہودہ باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو بری بات ہوتی ہے، جو لغو باتیں ہوتی ہیں، گالی گلوچ ہوتی ہے، فضول گفتگو ہوتی ہے، بیہودہ باتیں ہوتی ہیں، ان تمام کو چھوڑنے والے جو ہوتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں۔ ایمان کی صفت یہ ہے کہ جو مومن ہوگا وہ کبھی اپنی زبان سے فضول بات نہیں نکالے گا، جو مومن ہوگا اپنی زبان سے گالی نہیں نکالے گا۔ کامل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ زبان جو اس کی ہوگی وہ اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں گے، اس کی زبان کے شر سے لوگ محفوظ رہیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں کہ جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دیتے میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ جو شخص اگر جو اس کے جبڑے کے اندر موجود ہے اور جو اس کی ٹانگوں کے درمیان موجود ہے، اگر ان کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں۔ جو دو چیزوں کی ضمانت دے دے، اس کی پاکیزگی کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ کوئی چیز بھی اس کو جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ جو اپنی زبان کی پاکیزگی کی، جو اپنی گفتگو کی پاکیزگی کی ضمانت دے، تو مومن کی صفت اللہ یہاں ارشاد فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جن کی زبانیں بری باتوں سے محفوظ رہتی ہیں، وہ کامل ایمان والے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ کہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو دولت عطا کی ہے، وہ اس دولت میں سے وقت ہونے پر اللہ کے حضور زکوٰۃ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے بندوں کو زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ ان کی صفت کو بھی یہاں بیان فرما رہے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ کرتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے بھی ذکر فرما رہا ہے کہ وہ بھی کامل مومن ہیں۔ مومن کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، فضولیات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کی اگر تعریف دیکھی جائے، بڑی وسیع تعریف ہے، اس کے اندر پہننا بھی شامل ہے، اس کے اندر پہننا بھی شامل ہے، اس کے اندر انسان کا کردار بھی شامل ہے، کردار میں پاکیزگی ضروری ہے۔ پہناوا ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر اس کے اعضاء ظاہر نہ ہوں بلکہ چھپے رہیں، کیونکہ اگر اعضاء ظاہر ہوں گے گویا کہ اس کے اندر بے شرمی موجود ہے۔ اگر اعضاء ظاہر ہوں گے تو اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کری بلکہ اس نے اپنی شرمگاہ کو اجاگر کر لیا۔
اپنے گھر والوں کی شرمگاہوں کی حفاظت بھی اس میں شامل ہے کہ اپنے گھر والوں کو ایسے کپڑے پہنانا، بچوں کو ایسے کپڑے پہنانا، گھر میں ایسے کپڑے عورتوں کو پہنانا کہ جس کے اندر شرمگاہیں ظاہر نہ ہو، یہ بھی انسان کو ضروری ہے۔ اگر پتہ چلا خود بڑے پاکیزہ ہیں، خود بڑے پاکیزہ ہیں، خود جو ہے وہ داڑھی والے ہیں، کپڑے بھی بڑے صاف ستھرے پہنتے ہیں، نمازی ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن ان کے گھر والے سارے زمانے کے اندر ننگے پھرتے ہیں، تو کوئی حال نہیں۔ معمول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان حضور علیہ وسلم نے شرف میں بخاری شریف حدیث مبارکہ ہے، اللہ نے ہر کسی کو رعایا سے نوازا ہے، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس رعایا کا حساب اس سے لے گا، پوچھ کچھ کرے گا اس رعایا سے۔ یہ جو رعایا اس کو دی ہے، اب ایک باپ کے لیے اس کی رعایا کیا ہے؟ اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کی بہن ہے، اگر اس کے والد موجود نہ ہو، اس کی بیٹی ہے۔ اب بیٹی ایسے کپڑے پہن کر پھرے، یہ جو انتہائی چست ہو، جس سے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں عورتوں نے کپڑے پہنے ہوں گے لیکن اس کے باوجود وہ ننگی ہوں گی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا کہ وہ چست کپڑے پہنیں گی یا اتنے باریک کپڑے ہوں گے کہ ان کا جسم اس سے چھلکے۔ تو وصف ایمان ہی یہ ہے کہ انسان شرمگاہوں کی حفاظت کرے، صرف اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں سے متعلق بھی جو ایسے معاملات ہوں اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس کے بارے میں خوش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہے ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں کرتا ہو، جو مومن کی صفت ہوتی ہے، یعنی کہ اپنے گھر والوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا وہ، اپنی باندیوں پر۔ یہ تو پہلے کے معاملات تھے، اب تو یہاں پر کوئی شرعی باندی قائم کی جاتی دنیا کے بارہ۔ اس سے مراد اگر ہم اپنے ملازمین کو لے لیں، اگر ملازمین کو لے لی جائے تو اس سے مراد وہ ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا شرط فرماتے ہیں کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ گھر والوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا۔ کیا صفت ہے مومن کی؟ کہ گھر والوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ گھر پر جو عورتیں ہیں اس پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ جو اس کے ملازم ہیں ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ ان کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آنے والا، خوبصورت انداز میں ان کے ساتھ پیش آئے، اچھے لفظوں کے ساتھ ان سے گفتگو کرے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ گھر میں داخل ہوئے تو ڈنڈا ہاتھ میں، ساری کی ساری اس کے لیے جو خوشیاں ہیں، جو معاملات ہیں، جو اچھائیاں ہیں وہ دنیا کے لیے، لیکن جب گھر میں داخل ہو تو پتہ چلے کہ گھر میں ایسا لگے کہ کوئی فرعون داخل ہو گیا، کوئی ایسا لگے کہ جیسے ظالم داخل ہو گیا، بچے الگ صحنے میں بیٹھے ہو، بیوی کی حالت یہ ہو کہ اس کے سامنے نظریں ملانے والی نہ ہو، ماں باپ اس سے خود سہمے رہے، تو یہ ظالم بندہ ہوتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی صفت یہ ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوگا تو بچے بھی اس سے آگے لپٹیں گے کہ والد گھر میں آ گئے ہیں، چچا کی حیثیت ہے تو بھتیجے اس سے آگے لپٹیں گے، اگر کوئی اور حیثیت کا حامل ہوگا، دادا ہوگا تو پوتے سے لپٹیں گے، آگر اس سے بچے اس سے آگے لپٹیں گے۔ اچھے رویے کے ساتھ گھر میں داخل ہونے والا، عورتوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے والا، بیوی بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے معاملات سے پیش آنے والا، اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا طریقے سے پیش آنے والا، یہ ایمان کی صفت میں، یہ ایمان کا وصف ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو ان دو کے سوا کسی کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو جو ان کے علاوہ، دو چیزوں کے علاوہ کچھ اور چاہنے والا ہو، یہاں پر اس کی بڑی لمبی تاریخ تفصیل ہے، اگر ہم پڑھیں تو یہاں پر جو ہے وہ ان دو کے علاوہ ازواجہم و ما ملکت ایمانہم، یعنی کہ جو باندیاں ہوتی تھی اور جو ملکیت میں اس کے نکاح کے ذریعے سے آئیں، ان کے علاوہ کوئی بندہ اگر کوئی کسی اور طرف جاتا ہے، زنا کی طرف جاتا ہے، تو گویا کہ وہ حد سے بڑھنے والا ہے، گویا کہ وہ حد سے بڑھنے والا ہے، جو زنا کی طرف جاتا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ یعنی باندیوں اور بیوی کے علاوہ کوئی اگر بندہ کسی اور طرف جاتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بھی مومنین میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ یہاں تک کہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد ہے جو نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کو اٹھا لیتا ہے، ایمان اس سے اٹھ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ذکر فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو ان دونوں سے بڑھنے والا ہے، آگے بڑھنے والا ہے، یعنی وہ زنا کے اندر پڑ گیا والعیاذ باللہ، تو گویا کہ وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ بِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان کامل والے ہوں گے، ان کی یہ صفات ہوں گی
وہ کیا صفات ہوں گی؟ اس کو مختصر سا اگر ہم دہرا لیں، وہ صفات کیا ہوں گی کہ نماز کو قائم کرنے